میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ داڑھی جو ہے یہ مطلقاً سنت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ داڑھی سنت ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہونی کتنی چاہیے، یعنی ایک قبضہ ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے۔ بعض دیکھیں نا آپ علماء کو دیکھیں کہ ان کی ایک قبضہ سے بلکہ دو قبضہ سے بھی ان کی داڑھی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں بڑے بڑے پیران عظام ہوتے ہیں تو ان کی قبضہ سے حد درجہ کام ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں پورے ذخیرہ حدیث کے اندر نہ قرآن کے اندر، یعنی ایک صحیح حدیث ایسی نہیں ہے اور ایک قرآن پاک کی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے تعین فرمایا ہو کہ داڑھی ایک قبضہ ہونی چاہیے، جو بندہ ایک قبضہ سے داڑھی کم کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ اس طرح کی کوئی روایت بھی نہیں ہے۔ اب اس بات کو آپ سمجھ گئے نا؟ مطلقاً جو داڑھی ہے وہ سنت ہے، اور وہ کتنی ہونی چاہیے؟ علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو چہرے کا چمڑا ہوتا ہے یہ چھپ جائے، یہ جو چہرے کا چمڑا ہے چمڑا یہ چھپ جائے، یہ نظر نہ آئے بالکل۔ اور جب یہ نظر نہ آئے اب حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے؟ احف الشوارب وواف اللحا، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کم کرو۔ اب جب دیکھیں نا داڑھی آپ کی اتنی ہو گئی کہ نظر نہیں آتا، یہ چمڑا نظر نہیں، اگر چمڑا نظر آئے تو پھر وہ داڑھی نہیں ہے، یعنی کتروانے کی وجہ سے بعض لوگوں کی تو ہوتی ہے کمزور داڑھی ہے نا، وہ بات میں نہیں کر رہا، کتروانے کی وجہ سے، یعنی آپ اس طرح داڑھی کو کتروائیں، کینچی لگائیں کہ وہ نیچے چمڑا آپ کا نظر آنا شروع ہو جائے، تو پھر آپ کیا ہے؟ آپ کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن آپ کا یہ چمڑا چھپ جائے اور اس سے آپ مونچھیں چھوٹی کروا لیں، یعنی داڑھی کو آپ بڑھا دی ہے نا آپ نے، آپ کا چمڑا چھپ گیا ہے، اب یہ جو آپ کی مونچھیں ان کو چھوٹی کروائیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فقہ کے اندر آپ فرماتے ہیں، امام سیوطی صاحب نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ داڑھی مونچھیں کتنی ہونی چاہیے؟ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کے برابر مونچھیں ہونی چاہیے، یعنی بالکل ختم بھی نہ کر دیں، اتنی مونچھیں ہونی چاہیے، ان کو آپ پاس کر دیں۔ یہ جو پلکیں ہوتی ہیں نا، ان کے جو بال ہوتے ہیں ان کے مطابق مونچھیں بھی ہونی چاہیے۔ لہذا جس بندے نے اتنی داڑھی رکھی ہے کہ اس کا چہرہ چمڑا چھپ گیا ہے اور مونچھیں اس نے چھوٹی کروا لی ہیں تو اس نے سنت کے اوپر عمل کر لیا ہے، بس اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی داڑھی سنت کے خلاف ہے، سنت کے اوپر عمل ہو گیا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اثر بخاری شریف کتاب اللباس کے اندر ہے، یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو معمول تھا کہ عمرہ کے موقع کے اوپر آپ قبضہ سے نیچے داڑھی کٹوا دیا کرتے تھے، یاد رکھیں وہ عربوں کا کلچر تھا، یعنی عرب اس طرح کرتے تھے، لباس جو ہے نا یہ داڑھی جو ہے نا یہ لباس کے اندر آتی ہے، تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ ان کا ایک کلچر تھا، وہ قبضہ سے نیچے کٹوا لیا کرتے تھے۔ لہٰذا صحابی رسول کے اس قول کو سامنے رکھتے ہوئے، اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر کوئی بندہ اپنی داڑھی قبضہ کرتا ہے تو وہ بندہ اس بندے سے افضل ہے کہ جس کی داڑھی قبضہ سے کم ہے۔ لیکن افضل اور غیر افضل کے متعلق آپ کسی کے اوپر فتویٰ نہیں دے سکتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ کوئی بندہ فرض چھوڑ دے آپ اس کو گنہگار کہہ سکتے ہیں، کوئی بندہ سنت چھوڑے آپ اس کو گنہگار کہہ سکتے ہیں، کوئی بندہ واجب چھوڑے آپ اس کو گنہگار کہہ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ساتھ تعلق بھی ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بندہ ایک افضل معاملے کے اوپر عمل نہیں کرتا اس کے ساتھ آپ کسی قسم کا تعلق ختم نہیں کر سکتے، اس کے اوپر آپ کسی قسم کا تان نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی بندہ مسجد امام ہے یا عام آدمی ہے، اس نے اتنی داڑھی رکھی ہے کہ اس کا چمڑا چھپ گیا ہے، مونچھیں اس نے چھوٹی کروا لی ہیں تو اس کا سنت کے اوپر عمل ہے۔ باقی داڑھی زینت ہے، جتنی کوئی خوبصورتی اس کو بڑھانا چاہے بڑھا سکتا ہے۔ دیکھیں نا آج بھی جن لوگوں کی داڑیاں زیادہ لمبی ہوتی ہیں وہ زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں، اور جن لوگوں کی داڑیاں کم ہوتی ہیں وہ کم خوبصورت نظر آتے ہیں۔